اللہ آپ لوگوں کو سوالات لکھا ہے، یہ کہنا رہ گیا جس کو پوچھا ہوا ہے یہ فوری اور روز کا روز کا کام نہیں ہے نہ لکھانا۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ محنت اور فکر سے جو سوالات ہیں ان کو سمجھیں۔ مسئلہ تو یہ بھی جواب اسی وقت صحیح ہوتا ہے جب سوال کو سمجھا جائے، اور کہا جاتا ہے کہ آدمی کے سوال سے اس کا علم اور فہم اور عقل یہ سب سمجھا جاتا ہے۔ سوال میں آدھا جواب نکل آتا ہے جب سوال معقول ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ تو کسی بھی موقع پر جواب اس چیز کو چاہتا ہے کہ سوال کو اچھی طرح سمجھو، سنو۔ اسی لیے آج کے ماحول میں اہم سوال مثلا مسائل کا، احکام شرعیہ کا بہتر ہے کہ تحریر میں ہو، زبانی نہ ہو۔ زبانی رو در رو افہام تفہیم دونوں میں دقت ہوتی ہے۔ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، سننے والا کیا سمجھ رہا ہے۔ تحریر میں زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اور سہولت، اور تحریر میں بھی یہ نہیں ہے کہ بردستاب تکلف آدمی تحریر لے لے اور جواب دے دے۔ کھڑے کھڑے سوال کرنا، مشغولیت کے حال میں سوال کرنا، جواب دینا، آگے تفصیل آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ اسی لیے منع ہے کہ آدمی سمجھے گا نہیں صحیح طور پر، اور جب تک سمجھے گا نہیں تو جواب کیا دے گا۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے، اور آگے آپ فتویٰ دینے کی نسبت سے تفصیل پڑھیں گے کہ فتویٰ دینے کے لیے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ صورت مسئلہ کیا ہے، یعنی صورت مسئلہ ہے کیا، اور پھر اس کے بعد جواب کی تلاش ہوتی ہے۔ جو سوال آپ کو دیا جائے پہلے آپ اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ امتحان حال میں بھی اسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ جلد بازی کرتے ہیں وہ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر پوری فکر و اہتمام کے ساتھ اس سوال کا جواب تلاش کیجئے، کتابیں دیکھیے، مطالعات دیکھیے، اس کو اچھی طرح سمجھیے، ہضم کیجئے، پڑھیے زیادہ، لکھیے گا، پھر ضرورت کے مطابق جواب منوان ہونا چاہیے، یعنی جو آپ لکھ رہے ہیں وہی کتاب میں ہو۔ کہیں ضرورت ہو توضیح کی تو الگ چیز ہے، جو خاص طور سے آپ جب حوالہ دیں تو ضروری ہے کہ جس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں، جو مضمون ذکر کر رہے ہیں، جو عبارت نقل کر رہے ہیں، وہ پوری کی پوری وہاں ہو جہاں کا حوالہ آپ دے رہے ہیں۔ حوالہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو کچھ لکھا جائے گا، ظاہر ہے دین کے باب میں یا کسی بھی علم میں اپنی طرف سے نہیں لکھا جا سکتا، کچھ چیزیں ہو سکتی، تو حوالہ جیسا ہے ویسا ہو، اس میں رد و بدل نہ ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے سوال نہیں سمجھا گیا آپ لوگوں کے جواب میں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ عبارت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، کوئی ٹکڑا اور حصہ غائب ہے یا بیجا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ آپ کل کو فتویٰ دیں گے، کوئی چیز لکھیں گے،
آپ کے حوالے کے اعتبار سے اس کی قدر و قیمت متعین ہوگی. حوالے صحیح نہیں ہوں گے، توسع ہوگا، ایسا کرتے ہیں لوگ، جلد بازی ہوگی، تو جو آدمی دیکھنے اور پرکھنے پر آئے گا اس کی نگاہ میں آپ کی محنت خود آپ کی کوئی قیمت نہیں. لوگ کسی فریق کا جواب دیتے ہیں، مثلا غیر مقلدوں کا بہت شوق ہے، لوگوں کو ضرورت بھی ہوتی. اب جو کچھ لکھتے ہیں تو اس میں پوری ذمہ داری سے حوالہ نہیں ہوتا، تحقیق نہیں کرتے، کتابیں نہیں دیکھتے، ادھر ادھر سے دیکھ کے نقل کر کے بالواسطہ، حتی الامکان بالواسطہ حوالہ نہیں دینا چاہیے. فلاں نے لکھا ہے فلاں جگہ یہ ہے، یہ کام بڑھ جاتا ہے. فلاں کتاب کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، فلاں جگہ کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کسے باشد محض نقل پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا. بعض مرتبہ چوک ہوتی، فرق ہوتا ہے، دانستہ نادانستہ، سمجھا نہیں آدمی نے، اور دانستہ قصدن آدمی لاپرواہی برتتا ہے، غلط حوالہ دیتا ہے. ایک حدیث ذکر کر رہا ہے، اس کے حوالے بتا رہا ہے اور غلط ہیں حوالے. بخاری کا حوالہ دے رہا ہے، بخاری میں ہے نہیں. کسی اور حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے نہیں. تو ایسی صورت میں جو چیز آپ لکھیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ خاص طور سے مثلاً حدیث کے باب کی چیزیں ہیں، تو یہ غیر مقلد اہل حدیث حضرات جو قدم قدم پر روایات کو آگے کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کا جواب کیسے بنے؟ آپ نے جو روایتیں لکھی وہ روایتیں صحیح نہیں لکھی، ان کا حوالہ صحیح نہیں لکھا. ایسا ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہے. جو تھوڑا بہت کام کا مزاج رہا، اب تو سب ختم ہے. زبردستی ایسا کچھ سمجھنے لگے کہ کوئی آپ کام کے نہیں رہے، تو نہ پڑھنا ہو رہا ہے نہ لکھنا ہو رہا ہے. صرف اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور یہی دعا ہے کہ پڑھانے کا کام ہو رہا ہے. پڑھاتے پڑھاتے ہی موت آئے. حضرت فرماتے تھے کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا. تو جذبہ تو یہی تھی، تو یہی جاتا. اللہ کا فضل ہے، بیچ میں بیماری آئی، سب کچھ ہوا، کچھ تو رہتی ہی ہے، لیکن وہ چیز باقی، بس باقی سب بند. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کام آتا ہے تو معذرت کر لیتا ہوں، بس نہیں ہے. ایک تقاضا ہوتا ہے اندر سے، ہے بعض کام پڑے ہیں، اہم کام پڑے ہیں جو میں نے شروع کیے، لیکن بس وہ ہاں چھوڑو، آرام کرو، پڑھا کے جاؤ تو آرام کرو، ہوتا ہے. خیر، تو اللہ نے جو توفیق دی ہے تو اس میں سب دیکھنے کی نوبت ہے، چیز سامنے آتی رہتی. نماز سے متعلق کئی لوگوں نے یہ اہل حدیث حضرات کی جو محنت ہوتی ہے کہ وہ احادیث بیان کرتے ہیں مسائل میں، سب مثلا نماز کی پورے ہو. تو ہمارے کئی لوگوں نے کام کیا ہے. کچھ لوگوں نے تو یہ کیا ہے کہ برائے نام کچھ حدیثیں ذکر کی، کچھ نے زیادہ کیا. اس میں سب کو میں نہیں کہتا، لیکن کچھ لوگ ضرور نظر سے گزری ہے چیز، میں نے دیکھا ہے. انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت نہیں دی. اچھے خاصے صاحب علم ہیں، سمجھدار ہیں، سب کچھ ہیں،
لیکن نہ جانے کہاں سے حوالے جمع کر دی. نواز احناف کے نام سے ایک کتاب جو قاسمی ہے، ایک مولانا میرے زمانے کے ہیں، ساتھی نہیں ہیں، بالجملہ ساتھی ہیں، انہوں نے لکھی. اس میں جو روایات کے حوالے انہوں نے دیے ہیں ان میں ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا. یعنی کہاں سے لے لیا، کیسے حوالہ دے دیا. ایک چیز قرآن میں نہیں ہے، قرآن کا حوالہ بھی دے دیں. روایات میں جو الفاظ ذکر کر رہے ہیں وہ الفاظ ہیں نہیں، وہ روایت ہی نہیں ہے سرے سے بخاری میں. یا جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں مثلاً ان میں نہیں ہے. سب کو لکھ دیا، اب لوگ پڑھ رہے ہیں. بہت سے لوگ ظاہر کی اعتماد کریں گے، غلط ہے. جب تحقیق نہیں کی گئی تو اور بھی بعض کتابوں میں تجربہ ہوا. اپنی کتاب لکھنے کے زمانے میں چونکہ فکر کی کہ بھائی ایسی چیزیں ملیں اور کام احتیاط سے ذمہ داری سے ہو، تو اس زمانے میں جو کتابیں ملتی رہیں اس طرح کی دیکھتے رہے. تو اس کے علاوہ بھی کتابیں کہ جس میں اس کی نوبت ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے، آج اور کل جب آپ کچھ کام کریں، اگر کام کریں اللہ آپ سے کام لے، حوصلہ ہوگا تو ہوگا. تو یہ حوالے نقل یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے. چاہے جتنا وقت لگ جائے، چاہے بالواسطہ پوچھنا پڑے، اور اس کی گنجائش ہے کہ آپ مثلاً مشکات کے حوالے سے بخاری وغیرہ کی روایت نقل کریں، یا اسی طرح کسی معروف کتاب اور معروف و معتمد آدمی کے حوالے سے. لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر ممکن ہے تو اصل جگہ دیکھ لیجیے. آج کے زمانے میں جب بہت سہولتیں ہو گئیں، کتابیں ہو گئیں، تو مثلاً حدیث کے باب میں مشکات کا حوالہ یہ بہت اہمیت نہیں رکھتا. پرانے زمانے کی بات دوسری تھی، لیکن اب مشکات میں جو روایت ہے جس کتاب کی ہے وہاں دیکھو. اور اب تو ایسے نسخے آ گئے ہیں مشکات کے بھی کہ ہر روایت کے ساتھ اصل کا حوالہ موجود ہے. ابو داؤد کی روایت ہے تو ابو داؤد میں فلاں جگہ ہے، اس نمبر پر ہے. بخاری، مسلم، وہاں دیکھ لو. چونکہ بعض مرتبہ فرق ہوتا ہے یہ جو جامع کتابیں ہوتی ہیں اس طرح ہوتی ہیں تو کچھ فرق ہو سکتا ہے. وہ ایک روایت بخاری مسلم دونوں میں ہے مثلا، لیکن دونوں میں مضمون تو ایک ہے، لفظ الگ الگ، لفظ الگ الگ. اب آپ نے نسبت کر دی، لیکن وہ لفظ جو آپ نے نقل کیا وہ بخاری میں نہیں ہے. اسی لیے مشکات میں بھی ہے، اور طریقہ بھی ہے کہ کتابوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ رواہ البخاری و مسلم واللفظ للبخاری واللفظ لمسلم. اور شاید متفق علیہ جہاں بولتے ہیں وہاں دونوں جگہ لفظ یکساں ہوتا ہے. ایک تو مفہوم یہ ہے کہ دونوں جگہ ہے، لیکن ایک روایت دو کتابوں میں اگر ہو، دو راوی بیان کریں تو ضروری نہیں ہوتا کہ لفظ دونوں جگہ یکساں ہو. دو زبانوں پر جب کوئی بات جاتی ہے تو پورے طور پر اس کا محفوظ رہنا مشکل ہوتا ہے. لفظ دو لفظ صحیح، حرف دو حرف صحیح، کچھ فرق ہو جاتا ہے. یہ طبیعی سی چیز ہے. تو اس لیے مشکات کا حوالہ یاد رکھیے، مشکات کے حوالے سے کوئی روایت مت نقل کی، اصل کی طرف جائیے اور اصل میں دیکھیے اور پھر اس کا حوالہ دیں. حدیث بہت ذمہ داری کی چیز ہے.
آپ بیان کریں، آپ نقل کریں تو حوالہ ہونا چاہیے کس کتاب کی حدیث ہے، اور حیثیت اگر بیان کی جا سکتی ہو تو بھی بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر موضوع ہوگی تو آپ بھی گناہ میں شریک ہو جائیں گے خدا نخواستہ، چونکہ موضوع کو بیان کرنا بھی جرم ہے، جھوٹ کو بیان کرنا بھی جرم ہے۔ موقع محل سے سمجھو یہ جھوٹ تو نہیں ہے، اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو تحقیق کرو، اطمینان کرو۔ تو حوالہ بہت صاف ہونا چاہیے۔ مشکات کی روایت ہے، غالباً نسخہ یہاں بھی ہے جو محقق ہے، حوالہ موجود ہے۔ ہمارے یہاں جو نسخہ مروج ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں تو نہیں ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن لکھنؤ سے، احسان سے انہوں نے 2 جلدوں میں چھاپا تو اس میں موجود ہے فلاں نمبر فلاں نمبر، اور نہیں بھی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اصل کتاب میں چلے جاؤ، کتابیں موجود ہیں۔ مضمون سے عام طور سے جگہ مل جاتی ہے، فلاں باب فلاں کتاب، تو وہاں سے دیکھ لو، وہاں سے نقل۔ خالی مشکات کا حوالہ اور اس طرح جو جامع چیزیں ہیں ان کا حوالہ نہ دینا چاہیے، نہیں، بہتر نہیں ہے۔ محنت کر لیجیے، کتابیں اللہ کا فضل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سیاستہ کا حوالہ ہے، سیاستہ کے کئی نسخے یہاں موجود ہیں، دوسری کتابیں موجود ہیں، تو حوالہ بڑی ذمہ داری کی تھی۔ تو دھیرے دھیرے لکھیے، لکھنے میں چوری اور سر پہ نظر مت کیجیے۔ بعض لوگ افتاء میں داخلہ لے لیتے ہیں، ان کا مزاج لکھنے کا نہیں، اور یہ شعبہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ شعبہ اس کے بغیر نہیں۔ خالی آپ پڑھ لیں گے تو ہمارے سامنے کیا رکھیں گے، اور پھر ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کیا محنت کر رہے ہیں؟ پھر اس کے آگے بھی بات یہ ہے کہ یہ تمرین ایک مضمون ہے جس پر نمبر ہے، آپ جیسی محنت کریں گے اسی کے مطابق نمبر ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک زائد چیز ہے، یہی تو اصل ہے۔ بات آ چکی کہ افتاء کے باب میں اصل تمرین ہے، مشق ہے، مسائل کا کتابوں سے نکالنا ہے، اس سے مناسبت پیدا کرنا ہے۔ باقی اختلاف ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو کیا رائے آپ لیں، کس کتاب کو دیکھیں، کس کتاب سے لیں، اس کے لیے کچھ چیزیں پڑھا دی جاتی۔ پہلے یہ تربیت میں ہی چلتی تھی، تعلیم نہیں ہوتی تھی کوئی باقاعدہ افتاء کی، لیکن ہوتے ہوتے ضرورت محسوس کی گئی اور واقعتاً ہے۔ اب تو جیسا کہ سننے میں آ رہا بلاد عرب میں بس مثلا اس لائن سے پڑھ لیا، ڈگری لے لی، فتویٰ دینے لگے، جیسے مدرسے سے کسی فارغ ہو گئے فتویٰ دینے لگے، حالانکہ اس باب سے کوئی مناسبت نہیں پیدا کی، نہ اس طرح کی کوئی چیز پڑھی کہ جس سے طریقہ معلوم ہو، تو اس کے نتیجے میں الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں۔ تو اب وہاں بھی اس طرح کے تربیتی کورس، نصاب اور نظام بن رہا ہے، چاہے وقتی طور پر ہو، چند ماہ کا ہو، کہ لوگوں کو یہ تعلیم دی جا سکے کہ تم مسائل کا انتخاب کس بنیاد پر کرو گے، فتویٰ کیسے دو گے۔ ہر جاننے والا، ہر عالم یا فاضل تھوڑی فتویٰ دے سکتا ہے، بہت سی چیزیں دیکھنی اور سمجھنی پڑتی۔ تو اس لیے یہ شعبہ تو بھائی اس کا ہے، پڑھو، پڑھایا نہیں جاتا، لکھو، کیونکہ فتوے کا کام تحریری ہوتا ہے، اور آج کے زمانے میں بہتر یہی ہے، لکھ کے مانگنا، لکھ کے دینا۔ زبانی ہم نے فتویٰ دے دیا، پتہ نہیں اس نے کیا سمجھا، وہ کچھ کا کچھ کہہ دے گا، کر دے گا۔ ایسے ہی اس نے بیان کیا تو اس میں فرق ہو گیا، واقعہ کچھ تھا، ہم نے کچھ سمجھا،
پھر ہم نے جو جواب دیا اس نے کچھ سمجھا، تو جیسے اس کی ضرورت ہے کہ برجستہ جواب نہ دو، روکو بھائی، فوراً جواب نہیں ملے گا، آپ بعد میں آئیے، کل آئیے گا، پرسوں آئیے گا۔ میں تو یہی کرتا ہوں، باقی کبھی سوچا جا سکتا ہے، جو بھی ہم لوگ فارغ نہیں ہیں کہ یہی کام ہو۔ ایک آدمی اگر یہی کام کر رہا ہے، جیسے دارالعلوم وغیرہ کا نظام ہے، بڑے اداروں کا، بات دوسری، ہمارے ذمہ یہ کام اگر ہے تو یہی نہیں ہے، اصل تو یہ ہے، تو یہاں کام بھی نہیں ہے، اتفاق سے کہیں کوئی آتا ہے تو یہ نہیں، بعد میں آئیے، ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے۔ بعض مرتبہ وقتی طور پر سوال دیکھا، کوئی خاص بات نہیں سمجھ میں آئی، سادہ سا مسئلہ سمجھ میں آیا، جیسے پوچھنے والے بھی کہتے ہیں ارے لکھ دیجیے ذرا سا آپ کے لیے کیا ہے، بڑا آسان مسئلہ ہے، بس آگے آئے گا۔ بعض اکابر سے، امام مالک وغیرہ سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ حضرت تو مسئلہ بڑا آسان ہے، آپ تو رات دن یہ کام کرتے رہتے ہیں، اور ناراض ہو کے کہا کہ کوئی مسئلہ آسان نہیں ہوتا، تم سمجھ نہیں رہے ہو، تو ذمہ داری ہے، حلال حرام، ہم واسطہ ہیں، فتویٰ دیں گے، ہمارے فتوے کی بنیاد پر تم قدم اٹھاؤ گے، کل کو اللہ کے یہاں جواب دہی میں ہم بیچ میں ہیں۔ لکھا ہے بھی یہ، کوئی مسئلہ ہے جواب دینے میں، سامنے والے سے پہلے اس سے بڑھ کر اپنے کو سوچو کہ اللہ کے حضور میں کیا جواب دینا۔ وہ تو شریعت ہے نا بھائی، یہ کوئی دکان تھوڑی ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کو دکان بنا لیتے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا، آج کل ایک لائن چلتی، سب سے پہلے ہم نے یہ خبر شائع کی، سب سے پہلے ہم نے یہ بات کہی تھی، تو اسی طرح یہ بھی لائن بن رہی، ہم نے تو بہت پہلے یہ فتویٰ دے دیا، ہم نے سب سے پہلے۔ یہ کمال نہیں ہے، فتویٰ ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی باب ایسا نہیں ہے کہ فوراً جواب دے دو، اور یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب دے دو۔ ایک عالم، واقعی جاننے والا، سوجھ بوجھ والا ایسے برجستہ جواب نہیں دیتا ہر سوال کا، ہر چیز کا۔ چوک ہو سکتی، غلطی ہو سکتی، جو لوگ دکانیں لگائے ہوئے ہیں اس کی پوچھو جو پوچھنا ہو، پوچھو جو پوچھنا ہو، بھیڑ لگائی جا رہی ہے، مجلس لگائی جا رہی ہے، سوالات ہو رہے ہیں، اور اس میں کیا سیاست ہوتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ اندر والے جانتے ہیں، جو باہر بھی چیز آ جاتی ہے۔ جو سمجھ میں آیا جواب دے دیا، چاہے قرآن حدیث میں نہ ہو، نام ہوا قرآن حدیث کا، یہ بڑے عالم ہیں، یہ بہت قرآن حدیث جانتے ہیں، یہ بڑے داعی دین ہیں، خادم دین ہیں، جواب دے دیا، سمجھایا گیا، کہا یہ گیا کہ قرآن حدیث، قرآن حدیث، لیکن اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہی نہیں، قرآن حدیث میں ہے نہ، اس طرح ہے جیسے وہ بتا ہے، لیکن کمال سمجھ لیتا ہے آدمی۔ کتنے لوگ اسی کے پیچھے پھر رہے ہیں، دکانیں چلا رہے ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، سمجھتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں بھائی، ایسا نہیں۔ تو یہ بات کیا ہے، لکھیے، ایک سوال ایک دن میں لکھیے، 2 لکھیے، جیسے دھیرے دھیرے، پھر جیسا موقع ہو، ظاہر ہے کہ سبق کے ساتھ اس کا بھی وقت ہے، کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا، جیسا ہوگا ویسا دیکھا جائے، آپ کا کام ہے، آپ تیار ہیں، جلد بازی کی ضرورت نہیں، ایک ہی دن میں سب نمٹا دیجیے، اہم سے اہم سوال ہے، اور آپ آ جائے گی بات، آداب میں پڑھیں گے کہ علم چونکہ ایک ذمہ داری ہے، تو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک کتاب دیکھ کے بس وہیں سے مسئلہ نکال لیجیے، کئی کتابیں دیکھیں، چونکہ ایک ہی مسئلے کو بیان کرنے میں فرق ہوتا ہے، ایک جگہ تفصیل ہوتی ہے، ایک جگہ نہیں ہوتی، ایک جگہ قید و شرط ہوتی ہے، دوسری جگہ نہیں ہوتی۔ ایک کتاب آپ نے لے لی، یہ سمجھا کہ مسئلہ مطلق ہے، حالانکہ وہ مقید ہے، مشروط ہے۔
ایک نہیں کئی کتابیں ہیں، ایک ہی کتاب کو بار بار دیکھو، اس لیے ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ میں تم کو کوئی چوک ہو گئی ہو، دوسری مرتبہ صحیح ہو، تیسری مرتبہ سمجھ، ایک مرتبہ دیکھ لیا تو اب اس کی بنیاد پر وہ سوال جب آئے تو بس پھٹ سے اس کو نقل کر دیا کہ یہ تو دیکھا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے، یہ نہیں، اطمینان سے لکھیے، اصلاً تو محنت کیجیے، کتابیں دیکھیے، جتنی دیکھ سکیں آپ کا فائدہ ہوگا، چیزیں ذہن میں رہیں گی، معلومات میں اضافہ ہوگا، اور پھر اسی اعتبار سے دکھائیے، دیکھا جائے، سال بھر میں تو ظاہر یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ایک سوال کا اوسط ایک دن کا بھی ہوگا تو انشاءاللہ سال پورے ہوتے ہوتے 150 کا اوسط ہو ہی جائے۔ یہاں ویسے کوئی تہذیب تو نہیں ہے، ویسا کرتا بھی نہیں اور کہتا بھی نہیں، ہوتے ہوتے سوال 200 ہو جائیں، 250 ہو جائیں، کیونکہ شق در شق سوال ہوتا ہے، کل آپ کو لکھا ہے، آپ نے دیکھا ایک ہی چیز ہے لیکن اسی میں 2 3 4 شقیں ہیں، ہر شق الگ کر دی جاتی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی سہولت ہو، تلاش کرنے میں بھی سہولت ہو، لکھنے میں بھی سہولت ہو۔ اگر سب کو یکجا لکھا دیں گے تو دقت ہو جائے گی، تو وہ ہو جائے گی، تو 100 ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، 150 ہو، 200 ہو، 250، کوئی گنتی کا مسئلہ نہیں ہے کہ کتنے ہوئے، بات اس کی ہے کہ آپ نے محنت کتنی کی، توجہ کی کہ نہیں کی، تو اس میں کام چوری پست ہمتی کا ثبوت مندی، اور نہ حوصلہ ہو تو دوسرے شعبے ہیں، گنجائش ہے، یہاں تو لکھنا پڑے گا، جو آپ کا حاصل مطالعہ ہے وہ ہمارے سامنے سوالات کے جواب میں کیسے آئے گا اگر آپ لکھیں گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، مزاج بنائیے، اور چونکہ یہ کام زیادہ تر لکھ کر ہوتا ہے تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ تحریر اچھی ہو، بہت اچھی نہ ہو تو کم سے کم صاف ستھری ہو، پڑھی جائے، جس کی تحریر کمزور ہو وہ اپنی تحریر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، پڑھنے کے زمانے میں دوسری محنتوں کے ساتھ چند منٹ اس پر بھی محنت کیجیے، آپ میں سے جو یہ محسوس کرتا ہو، کاپی لے کے بیٹھیے اور لکھیے جیسے بچے لکھتے ہیں مکتب میں، آپ نے لکھا ہو، تاکہ تحریر آپ کی کسی قدر ٹھیک ہو جائے، آپ جواب لکھیں گے تو وہ جواب دوسروں کے پاس جائے گا، وہ پڑھیں گے، جب وہ پڑھنے کے لائق نہیں ہوگا اور تحریر جس طرح ہونی چاہیے نہیں ہوگی تو تحریر کے خراب ہونے سے بھی آپ اور آپ کے علم کی بے وقتی ہوگی۔ جیسے آدمی کا جسم پھر لباس، تو لباس سے اس کی وقت بھی بڑھتی ہے، بے وقتی بھی ہوتی ہے، اسی لیے ٹوکا بھی گیا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اور بھی چیزیں روایتوں میں موجود ہیں، ذرا بال ٹھیک ہو، ذرا داڑھی ٹھیک ہو، وحشت نہ ہو، معلوم ہے جنگل ہے، کپڑے قیمتی نہ ہو لیکن صاف ستھرے تو ہوں، یہ سب ہدایتیں موجود ہیں۔ البذاذۃ من الایمان میں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گندا پہنو، بال جہاں جا رہے ہو جانے دو، گرد و غبار جتنا بھرا ہو بھرا رہنے دو، یہ مطلب تھوڑی، تکلف نہیں، البذاذۃ من الایمان، دنیا جو تکلفات کی عادی ہے، ایمان میں وہ تکلفات نہیں ہے، مومن کا یہ شعار نہیں ہے، گندا رہنا نہیں، بلاغہ کا یہ مطلب نہیں، ایمان کی سادگی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مومن بیوقوف بن جائے، بھولا تو ہوتا ہے، مومن ایمان کی بنا پر بھولا ہوتا ہے، سادہ لو ہوتا ہے، جس کو کچھ لوگ بیوقوف ہی سمجھتے ہیں، بیوقوف نہیں ہوتا ہے، بھولا، المومن غر کرے، لیکن سمجھدار، لا یذب المومن من جہر مرتين، کیا مطلب؟ مومن میں ایسی سمجھداری ہونی چاہیے، ایک مرتبہ چلو دھوکہ کھا لیا سادہ لوہی میں، دوسری مرتبہ دھوکہ مت کھاؤ، تو یہ ہے کہ لکھیے، محنت کیجیے، لاپرواہی مت کیجیے، لیکن غیر ذمہ داری سے بھی کوئی
کوئی چیز مت نقل کرو۔